میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد ہے اور میں بیرا سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ سونا حرام ہے، لیکن جب یہ ہماری شادی وغیرہ منگنی وغیرہ ہوتی ہے لیکن اس پہ مرد کو خود سونا پہنایا جاتا ہے، کیا وہ انگوٹھی بھی اس مرد پہ حرام ہوتی ہے؟ جی ہاں، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا لاکٹ گلے میں پہننا جو پہنتے ہیں آج کل نوجوان، یہ حرام ہے۔ بلکہ امیٹیشن دھات کا پہنتے لاکٹ، یا امیٹیشن دھات کی انگوٹھیاں پہنتے چاندی کے علاوہ، تو یہ سب ناجائز ہے۔ چاندی کی بھی شرط کے ساتھ جائز ہے، 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی ہو اور ایک نگ ہو اس میں، اور نگ ایک ہی ہو، یہ جائز ہے۔ اگر ایک سے زیادہ نگینے تو بھی ناجائز، بغیر نگینے کی بھی ناجائز، کسی بھی دھات کا یعنی میٹل کا چھلا بھی ناجائز، چاندی کا چھلا بھی ناجائز۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام امتیاز احمد اتاری ہے۔ میں اس وقت دریائے سندھ پر کھڑا ہوں، دادو مورو پل پر۔ یہ دریائے سندھ کا پانی گزر رہا ہے، اس میں گندے نالیوں کا پانی بھی آتا ہے، کیا اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے؟ یہ بہتا پانی ہے، دریا، نہر، سمندر وغیرہ جو یہ بہتے پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کا حکم یہ کہ اگر اس میں نجاست پڑ گئی، مگر نجاست کی وجہ سے اس میں سے نجاست کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو یا مزہ، ان میں سے کوئی بھی وصف شامل نہیں ہوا، اس وقت تک یہ پانی پاک ہے۔ اس کو آسان انداز میں یہ سمجھاؤں کہ آپ جس دریائے سندھ پر کھڑے ہوئے اس وقت، اگر اس میں نجاست کی وجہ سے نجاست کی بو پیدا ہو گئی تو یہ پانی ناپاک، اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا تو ناپاک ہوگا، اگر نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ، ٹیسٹ چینج ہوا تو یہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ नालो मुंहिंजो मुख्तियार आहे। मां रहंदड़ मोरे जो आहियां। मुंहिंजी गाॾी में मुख़्तलिफ़ माण्हू वेहंदा आहिनि ऐं गाना चवंदा आहिनि गाना हलायो, जे गाना मां न हलायां त नाराज़ थी वेंदा आहिनि। उन जो हल तव्हां ॿुधायो साईं। یہ انہوں نے اپنا نا مختیار کہا، یہ مختیار مختار کا بگڑا ہوا ہے، تو ان کا نام ہے مختار۔ اگر یہ سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو مختیار نہ کہیں۔ مختار کا ایک معنی ہوتا ہے با اختیار، دوسرا ایک معنی کہ چنا ہوا، اختیار کیا ہوا۔ انہوں نے وہ سندھی میں سوال کیا ہے کہ یہ کوئی گاڑی چلاتے ہیں اور پیسنجر بولتے ہیں گانے چلاؤ، گانے نہیں چلاتا ہوں تو پیسنجر ناراض ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ 2 باتوں میں فیصلہ کر لو، گانے نہیں چلاتے ہو تو پیسنجر ناراض ہوتے ہیں، اور گانے چلانے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب دونوں میں سے جو بات آپ سمجھدار ہے کہ اختیار کرنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ یقیناً وہی بات اختیار کرنے والی ہے جس میں اللہ اور رسول ناراض نہ ہوں۔ بندہ ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پیسنجر آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں۔ آپ اگر مسکرا کر ترکیب بنائیں گے نا کہ بھائی وہ جیسے مدنی چینل پر میں نے یہ سوال کر لیا ہے تو مدنی چینل پر وہ ہم کو یہ جواب ملا کہ گانے بجانا گناہ ہے، تو اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں نہیں بجاتا ہوں، تو میرا خیال آپ مسکرا کر سمجھائیں گے تو پیسنجر مان جائیں گے، اور وہ آپ کو گانے سے مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور آپ گانے کی کیسٹ رکھے بھی کیوں؟ آپ بولو اسی لیے میں نے گانے کی کیسٹ نہیں رکھی، آپ سب ختم کر دیں اور اس پر یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے بیانات ڈب کروا دیں۔ اگر وی سی ڈی چلاتے ہیں تو وہ وی سی ڈی اپنے بیانات کی، نعتوں کی کیسٹیں
یہ رکھے کہ بولے ہم آؤ آقا کی نعتیں سنتے ہیں، آؤ سنت و برا بیان سنتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسلمان آپ سے الجھیں گے نہیں. کے بعد ہو سکتا ہے بحث کریں تو بحث نہیں کریں. میں نے گانے نہیں رکھے، یہ گناہ اس لیے میں نہیں رکھتا ہوں. اب تک جتنے بجائے اسے توبہ بھی کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ